بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ناظرین اور سامعین، محمودیہ چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہے. محمودیہ چینل جس کے رکن خاص اور ذمہ دار مولانا محمد شہزاد صاحب، امام عائشہ مسجد مرزا کالونی سلوڑ، جو اس چینل پر ہمارے مختلف علماء کرام کو اور دانشوروں کو مدعو کر کے آپ حضرات کی خدمت میں اسلامی پیغامات پہنچانے کی فکر اور کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو بارآور فرمائے، ان کی نیک نیتی کو قبول فرمائے اور ان سے مزید دین کی خدمت اور دین کی دعوت کو عام و تام کرنے کی انہیں توفیق نصیب فرمائے. تو آئیے، جمعہ کے اس مبارک دن میں ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے اسلامی معاشرہ کے رہنما اصول. ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنا کر دین اسلام عطا فرمایا. دین اسلام کے 4 اہم شعبے ہیں: عبادات، معاملات، اخلاقیات اور معاشرت. ایک مسلمان اور ایمان والے کے لیے عبادات کے اہتمام کے ساتھ معاملات، اخلاق اور معاشرت کو بھی درست کرنا ضروری ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ دین اسلام کے پھیلنے میں حسن معاشرت اور اخلاق کا ایک اہم کردار رہا ہے اور بڑا حصہ رہا ہے. ناظرین، ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم مذہب اسلام کے نام لیوا ہیں، ہم مسلمان ہیں. تو ہمارے اسلامی معاشرے میں ایک سچا مسلمان کیا ہو سکتا ہے اور ایک سچے مسلمان کی تعریف کیا ہو سکتی ہے، اور ہمارا اسلام میں حسن معاشرت کا کیا کردار ہونا چاہیے، یہ سب انشاءاللہ آج ہم سننے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سچے مسلمان کی تعریف یوں بیان فرمائی: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، کہ ایک سچا اور اچھا مسلمان وہی ہو سکتا ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. یہ حدیث پاک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمائی کہ سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف اور ایذا نہ پہنچے. غور کرنے کی بات ہے کہ اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان اور ہاتھ کا ذکر فرمایا کہ اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور خاص بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان اور ہاتھ دونوں میں پہلے ذکر فرمایا ہے زبان کا. زبان کو ہاتھ پر مقدم فرمایا ہے. اس کی بڑی اچھی وجہ ہمارے علماء کرام نے بیان فرمائی ہے. حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی نے بھی اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں زبان کو ہاتھ سے پہلے اس لیے مقدم فرمایا اور ذکر فرمایا کہ زبان سے دوسرے کو تکلیف پہنچانے کے اور ایذا پہنچانے کے چانسز اور مواقع بہت ہوتے ہیں ہاتھ کے مقابلے میں. کہ زبان سے آدمی سامنے بھی کسی کو برا بھلا کہہ دیتا ہے اور اس کی پیٹھ پیچھے بھی کہہ دیتا ہے. زبان سے کمزور آدمی بھی گالی گلوچ کر دیتا ہے اور برا بھلا کہہ دیتا ہے اور طاقتور بھی کہہ دیتا ہے. لیکن ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے طاقتور ہونا ضروری ہے، سامنے ہونا ضروری ہے. تو بہرحال اس لیے خاص طور سے پہلے زبان کا ذکر فرمایا کہ زبان سے تکلیف پہنچانے کے مواقع اور چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اس لیے ایک سچا مسلمان
وہی ہے کہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ کو اپنے قابو میں رکھے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع اسلامی معاشرے کے رہنما اصول ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اسلامی معاشرے میں اور ہمارے اسلامی معاشرے کے افراد بہت ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں والدین ہیں، اولاد ہے، میاں بیوی ہے، بھائی بہن ہیں، بھائی بھائی ہے، اور پڑوسی اور بھی دوسرے ہیں۔ آج کی اس مختصر سی مجلس میں ہم ان چند افراد کا ذکر کرتے ہیں کہ دیکھیے، والدین ہمارے لیے، اولاد کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ والدین کا مقام، مرتبہ، والدین کی فضیلت اور ان کی خدمت کا ثواب قرآن اور حدیث میں بہت سارا ہے، لیکن ہم یہاں مختصر طور پر ذکر کرتے ہیں کہ دیکھیے، والدین جو بچپن ہی سے ہماری فکر کرتے ہیں کہ والدین اور ماں باپ پہلے اپنی اولاد کو سلاتے ہیں، بعد میں خود سوتے ہیں۔ والدین اور ماں باپ اولاد کو سوکھے میں سلاتے ہیں اور خود گیلے میں بھی سو جاتے ہیں۔ والدین اور ماں باپ پہلے اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں، بعد میں خود کھاتے ہیں۔ والدین اور ماں باپ معاشرے کے وہ افراد ہیں جو اپنی اولاد کی اچھی سے اچھی تربیت اور ترقی کی فکر رات دن کرتے رہتے ہیں، اور اپنی اولاد سے انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی ہے، کوئی مفاد نہیں ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ، جو بیٹا بیٹی اپنے ماں باپ کو دن رات میں ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لے، ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھ لے، اسے حج اور عمرہ کا ثواب دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہے اللہ کے رسول، اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو بار بار دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو محبت اور عقیدت کی نظر سے دن یا رات میں وہ جتنی مرتبہ دیکھے اتنا زیادہ، اتنی مرتبہ اسے حج اور عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اس مختصر سی بات اور حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم اپنے ماں باپ کی اہمیت کو سمجھیں، ان کی خدمت کو اپنی اخروی نجات کا ذریعہ بنائیں۔ اب آئیے، ہمارے معاشرے کا ایک فرد ہے بھائی۔ بھائی بھائی ہوتے ہیں آپس میں۔ بھائی بھائی کا مقام اور مرتبہ بھی قرآن اور حدیث میں آیا ہے۔ ایک حدیث، بلکہ قرآن پاک کی ایک آیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی کا مقام اور مرتبہ کتنا زیادہ ہے۔ 30ویں پاری کی آیت ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ کل قیامت میں بندہ یا انسان جب اس کی نیکیاں کم ہوگی تو وہ اپنے رشتہ داروں کے پاس نیکی مانگنے کے لیے جائے گا، باپ کے پاس، ماں کے پاس، وغیرہ وغیرہ کے پاس، کہ میرے جنت میں جانے کے لیے یا میری معافی کے لیے مجھے ایک نیکی کم ہے، مجھے ایک نیکی دے دو۔ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ہم اس آیت میں دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے بندہ ایک نیکی مانگنے کے لیے کس کے پاس جائے گا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، سب سے پہلے اپنے بھائی کے پاس جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر حضرت پیر ذوالفقار نے یہ بیان فرمائی، بھائی کا یہ مقام ہے، اس لیے بھائی بھائی آپس میں مل جل کر زندگی گزاریں۔ ہوتا یہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ بھائی بھائی کے درمیان چھوٹی چھوٹی بات پر عداوت، دشمنی، توڑ اور دوریاں پیدا ہو جاتی ہے، کبھی تو مال دولت کو لے کر، کبھی زمین جائیداد کو لے کر، اور کبھی کسی بات کو لے کر۔ یہ ہمارے مذہب اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے۔ ہمارے معاشرے کے افراد میں
میاں بیوی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا تعلق بہت قریب کا تعلق بنایا ہے. میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے بہت قریبی تعلق رکھتے ہیں، اس لیے میاں بیوی کو بھی آپس میں خیر بھلائی کے ساتھ ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا ہمارے مذہب نے حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ بھلی زندگی، اچھی زندگی گزارو. حدیث پاک میں بھی مختلف جگہ پر مختلف احادیث میں میاں بیوی کے حقوق اور ایک دوسرے کی اہمیت اور محبت کا ذکر آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلکم وأنا خیرکم لأہلی کہ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھی زندگی گزارے، اور میں اپنی بیوی کے ساتھ، حضور فرما رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ تم میں سب سے اچھا شوہر ہوں. تم میں سب سے اچھا شوہر میں اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا ہوں. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام المؤمنین ہیں، زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لحاف میں آرام فرما رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آہستہ سے لحاف سے نکلے اور بغیر جوتا پہنے دروازے سے باہر نکل گئے نماز کی ادائیگی کے لیے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ کھل گئی اور ماں عائشہ صدیقہ نے حضور سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ بغیر جوتا پہنے باہر نکل گئے، مجھے جگا دیا ہوتا، مجھے بیدار کر دیا ہوتا. حضور فرماتے ہیں اے عائشہ، اس وقت یہ نیند کا وقت ہے، میں بہتر نہیں سمجھتا تھا، میں مناسب نہیں سمجھتا تھا کہ اس وقت تمہاری نیند میں خلل پڑ جائے اور تم نیند سے اٹھ جاؤ. یہ ہے ایک اچھے شوہر کی زندگی اپنی بیوی کے ساتھ. ہمارے معاشرے کے افراد میں پڑوسی بھی آتے ہیں. پڑوسی کا کیا مقام ہے، پڑوسی کی کیا اہمیت ہے، قرآن اور حدیث میں کثرت سے اس کا ذکر آیا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور پڑوسی کے بارے میں مجھے اتنی تاکید فرمائی کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب پڑوسی کا بھی وراثت میں حصہ لگ جائے گا اور پڑوسی کو بھی وراثت میں شامل کر لیا جائے گا. اسی طرح ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب قیامت میں اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے گفتگو فرمائیں گے کہ اے بندے سن، کل دنیا میں بہت بھوکا تھا، کاش کہ تو میری بھوک کا انتظام کر دیتا. اے بندے سن، کل دنیا میں بہت پیاسا تھا، کاش کہ تو میرے پینے کا انتظام کر دیتا. اے بندے سن، میں دنیا میں بیمار تھا، کاش کہ تو میری عیادت کرتا، میری خبر لیتا. تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اے اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو کیسے بھوک لگ سکتی ہے؟ آپ کو کیسے پیاس لگ سکتی ہے؟ اور آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ اے بندے سن، کل دنیا میں تیرا ایک پڑوسی بہت بھوک کی زندگی گزار رہا تھا، غربت کی زندگی گزار رہا تھا، اسے 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں تھا، کاش تو اسے کھلا دیتا تو ایسا تھا جیسے تو نے مجھے کھلا دیا. کل دنیا میں ایک بندہ بیمار تھا، پریشان تھا، کاش تو اس کی عیادت کر لیتا، اس کی خبر لے لیتا تو ایسا تھا جیسے تو نے میری عیادت کر لیا، اور پھر میں تجھے وہ نعمتیں عطا کرتا کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا. یہ ہے پڑوسی کے حقوق اور پڑوسی کا مقام اور مرتبہ. ایک واقعہ ہم بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. امام المحدثین امیر المؤمنین فی الحدیث
حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پڑوسی کا واقعہ آتا ہے. جو پڑوسی یہودی تھا، اس یہودی کو اپنا مکان بیچنے کی ضرورت پڑ گئی. اس نے جب اپنا مکان بیچنے کے لیے نکالا تو خریدنے والے نے پوچھا کہ اس مکان کی قیمت کیا ہے؟ تو اس یہودی نے کہا 2000 درہم. خریدنے والے نے کہا کہ اس مکان کا لوکیشن اور جگہ تو ایسی نہیں ہے کہ اس کی قیمت 2000 ہو، بہت سے بہت 1000 ہو سکتی ہے. اس یہودی نے کہا کہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن میرے پڑوسی حضرت عبداللہ ابن مبارک ہیں. عبداللہ ابن مبارک، میرے پڑوسی حضرت عبداللہ ابن مبارک اتنے اچھے پڑوسی ہے کہ زندگی میں مجھے کبھی آپ سے کوئی تکلیف اور کوئی شکایت نہیں. تو میرے مکان کی قیمت تو 1000، لیکن میرے پڑوسی کی وجہ سے اس کی قیمت 2000، گویا کہ دوسرا 1000 میرے پڑوسی کی وجہ سے. تو ایسے پڑوسی ہوا کرتے تھے. آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم ایسا پڑوسی بن کر دکھائیں اور ایسے پڑوسی بن کر ہم دوسروں کا دل جیتے. اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ستم سازیوں میں جو بے باک نکلے